أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 49 اور 50، آیہ نمبر 49 اور 50، یہ 2 آیات مبارکہ شامل. یہ سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر آج مکمل ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو 2 آیات مبارکہ آج کے درس میں شامل ہیں، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اس رکوع کا خلاصہ بھی. یہ جو رکوع ہے یہ شروع سے لے کے آخر تک اس کا ایک ہی تھیسس اور ایک ہی اس کا آبجیکٹو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات نازل ہونے کے بعد دنیا کی کوئی بھی قوم انسان کی ہسٹری اور تاریخ کے اندر جس کو بھی رب العزت نے اپنی کتاب عطا فرمائی، چاہے وہ اہل توراہ ہوں یعنی یہود، چاہے وہ اہل انجیل ہوں یعنی نصارہ یا کرسچینز، اور یا پھر امت مسلمہ، کوئی بھی ہو، قانون ان سب کے لیے ایک ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام اترنے کے بعد اب جو فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلے لیے جائیں گے اس زمین کے اوپر، چاہے اس کا تعلق تمہاری ذاتی زندگی سے، نجی زندگی سے، چاہے اس کا تعلق تمہاری سیاسی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے ہو، معاشرتی زندگی سے، in any aspect of life، اب فیصلہ جو ہے وہ کتاب اللہ کا چاہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند ایک لوگ اکٹھے ہوں، چند لوگ نہ صحیح، اکثریت اور بیشتر لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی بھی معاشرے کے یا ان کے نمائندے، اور وہ مل کر کے کوئی قانون ایسا بنا دیں جو کہ قرآن و سنت کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف وہ نہیں ہو سکتا. یہ بغاوت کہلائی. ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اسٹیٹ ہے، کوئی ریاست ہے، اس کے اندر کچھ لوگ اٹھیں اور اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کر دیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو وہ ریاست کا بیانیہ کیا ہوگا، نیریٹو کیا ہوگا کہ جی ہمارے خلاف کھڑے ہو. تو وہ اللہ کے ہاں بھی یہ بغاوت شمار ہوگی جب اس کی زمین کے اوپر لوگ اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے، کوئی قرارداد پاس کریں گے. یہ بغاوت ہوگی. کھل کھلا کے بالکل واضح طور پر اظہر بن الشمس کر دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہی لوگ تو کافر ہیں جو اللہ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرتے. وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہی لوگ تو ظالم ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی لوگ تو فاسق ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، جو اللہ کی کتاب اترنے کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. کافر کہا، ظالم کہا، فاسق کہا، ان سب ٹرمز کی تفسیر اپنی جگہ پہ گزر چکی ہے. آیت نمبر 44، 46، 47 اس کی ذیل کے اندر. یہود کا وفد آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر کے جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے رشوت کی پیشکش کر، کہتے ہیں کہ جی علماء کا وفد ہے، احبار جید لوگ ہیں ان کے، وہ آتے ہیں حضور کے پاس، آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے یعنی جیوز، وہ سارے کے سارے ہمیں فالو کرتے ہیں،
تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم آپ سے، آپ کے مذہب سے یا آپ کے نیریٹو سے اگر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، کنونس ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پیچھے ایک پوری کمیونٹی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کنورٹ ہو جائے، آپ کے مذہب کو قبول کر لے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے لیے رب العزت نے سورۃ توبہ کی اختتام کے اوپر ایک صفت کا استعمال کی، عقل حیران رہ جاتا ہے کہ وہ صفت کیا عجیب ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ حریص ہونا، لالچی ہونا، یہ عام طور پر انسان کے صفات مذمومہ کے اندر آتا ہے، قابل مذمت یہ پرسنالٹی ٹریٹ ہے۔ لالچی ہونا، گریڈینس اچھی چیز نہیں ہے، ہر زبان کے اندر اس کی مذمت کے اوپر محاورے موجود ہوتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات عالیہ پر، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات عالیہ پر، کہ کیسا عجیب رشتہ اور کس انداز میں حضور کی جو شخصیت ہے اس کو کس انداز میں ڈیفائن فرمایا کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ ہم نے ایسے رسول بھیجے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز کی وجہ سے تم مشقت میں پڑ جاؤ، اس چیز حضور پاک علیہ السلام کی طبع نازم پہ بھی گراں گزرتی ہے، برداشت نہیں ہے ان کو کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ مسواک کا مسئلہ ہے، فرمایا مسواک مجھے محبوب ہے، لیکن اس لیے فرض نہیں کی لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک، تو میں ان کو ہر نماز عند کل صلاۃ و عند کل وضوء، ہر نماز کے وقت ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کا حکم دے دیتا، لیکن امت پر مشقت کا خوف تھا۔ حضور کی محبوب سنت جس کو ہم میں سے عوام و خواص اکثر و بیشتر ترک کر چکے، اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہے، اس پوائنٹ پہ مانا چاہتا، وہ تم پر حریص ہے۔ حریص کس چیز پر ہے؟ وہ تو سید المرسلین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار، کس چیز کے حریص ہے؟ لوگوں کا مال چاہیے ان کو، لوگوں کے خزانے چاہیے، ان کے 2 ٹکے چاہیے، حضور کو ان کے سرداروں کی سرداری چاہیے، کس چیز کے حریص ہے؟ حریص اس بات کے ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی امت کے غم کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا سینہ اقدس اس طرح سے جوش مارتا تھا جس طرح سے ہنڈیا جوش مارتا، کہ میرا ہر ایک امتی کسی طریقے سے راہ ہدایت پر آ جائے۔ حضور کو اپنی امت پر اس قدر شفقت تھی کہ اللہ رب العزت نے حریص کی صفت استعمال فرمائی۔ دنیا بھر کے ہر ایک انسان کے لیے حریص کا لفظ بولنا یہ اس کی خامی ہے، امی کا لفظ بولنا یہ اس کی خامی ہے، لیکن جب یہ الفاظ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بولے، امی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ بولے حریص علیکم، اب یہ خامی نہیں رہی، اب یہ خوبی بن گئے۔ اس قدر حرص موجود تھا حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور وہ بھی یہود جیسے لوگ کہ جن کے اندر 2000 سال سے انبیاء کی ایک چین تھی، بڑے جید اور اجل انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہوں، اتنے کلچرڈ لوگ، تہذیب یافتہ لوگ کہ پورا عرب ان کے ہاں امی شمار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا کس قدر حضور کو پسند ہوگا۔ انہوں نے آ کر کے رشوت دی کہ ہم جو ہے وہ آپ کے مذہب میں داخل ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری کمیونٹی بھی داخل ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا آپ کے لوگوں کے ساتھ ایک مقدمہ ہے، قضیہ ہے، ایک تنازع ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق یا ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں، ہم مسلمان ہوں گے، ہمارے ساتھ اور بھی یہودی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمایا محبوب وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، محبوب آپ کے لیے ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اگرچہ آپ کے دل کے اندر اس بات کا حرص موجود ہوگا کہ یہ لوگ مسلمان ہو، لیکن ایسی رشوت کی اجازت نہیں ہے جس میں حق کو اور عدل کو اور انصاف کو وائلیٹ کیا جائے یا اس کے تقاضوں کو پامال کیا جائے۔ عدالتی رشوت، قضاء کی رشوت، یہ رشوتوں میں سے سب سے شدید اور بدترین رشوت، یہ ہمارے پورے معاشرے کا ناسور ہے۔ عدالت کا نظام جب تباہ و برباد ہوتے، جب فیصلے رشوت کے نتیجے میں کیے جاتے، تو اس سے بدترین کسی معاشرے کے اوپر عذاب نہیں ہو سکتا۔ انصاف کیا معاشرے سے،
الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، عرب کے ہاں محاورہ موجود ہے، کوئی بھی ملک وہ کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتے۔ جب عدالتوں سے انصاف رخصت ہو جائے، عادل ہوں نام کے، عدل نہ ہو، منصف ہوں، انصاف نہ ہو، تو سمجھو کہ یہ اس معاشرے کی تباہی اور بربادی۔ اور فرمایا کہ محبوب آپ اللہ کے حکموں کے مطابق آپ فیصلہ کرنے کے پابند، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کرتے تھے، جب بھی یہود آتے تھے کوئی فیصلہ لے کر کے، ویسے تو وہ ٹریٹی آف مدینہ جو ان کے ساتھ ہوئی تھی، میثاق مدینہ کا چارٹر سائن ہوا تھا، اس کے مطابق تو ان کو الاؤ تھا کہ وہ اپنے مذہب، اپنی کتابوں کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتے۔ ان کے اوپر مسلمانہ نے مدینہ کا کوئی دباؤ نہیں ہو، گرچہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن ایک پلورلسٹک سوسائٹی کہ پیسفل کو ایگزسٹنس رہے، مختلف کمیونٹیز مل کر کے رہے، اس کا اصول یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ تو اسی پرنسپل کے اوپر وہ سوسائٹی قائم کی، یہود کو الاؤ تھا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کر، لیکن وہ آ جاتے تھے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قرآن مجید کئی ساری جگہ پہ کہتا ہے وہ آپ کو فطرے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اپنے سر پر وہ تورات کے جو سخت احکام تھے ان کا نفاذ ان کے علماء اپنے سر پہ لینا نہیں چاہتے تھے کہ اتنی سخت باتیں ہم کہیں گے لوگوں سے کہ بھائی زنا کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، سنگساری ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، یا چاہے کوئی شہزادہ کوئی بڑے خاندان کا شخص چاہے کیوں نہ جرم کرے اس کی یہ سزا ہے، قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ اگر ہم سزا نافذ کریں تو ہو سکتا ہے ہمارے جو نذرانے ہیں، ہمارے جو مشاہرے ہیں، جو لوگ ہمیں خدمتیں کرتے ہیں، جو ہمارے پرس ہیں، جو ہمارے جو ہے وہ نذرانے ہیں، وہ سارے بند ہو جائیں گے، لوگ برا بھلا سمجھیں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اتنے سالوں سے، اتنے عرصے سے تو یہ بات کسی نے کی نہیں ہے، یہ نیا مذہبی بندہ آ گیا، یہ نئی انداز سے کتاب کو انٹرپریٹ کر رہے، کوئی نہیں یہ سزائیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی یہ سزائیں نافذ ہوتے دیکھی نہیں۔ تو اس ڈر سے وہ خود پیچھے چھپتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ بھیج دیتے تھے۔ گزشتہ درس میں شامل آئے نمبر 47-48 کی ذیل میں گزر چکے کہ انہوں نے ایک جوڑا یہودی اور یہودن جو کہ زناکار تھے ان کو بھیجا تھا حضور کے پاس، اپنے ایک پورا ڈیلیگیشن بھیجا تھا تاکہ سزا دیں تو وہی دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی ہوتا تھا، وہی اپنی کتاب لے آؤ، اپنی کتاب لے آؤ، تمہارا فیصلہ تاکہ جس پر سزا نافذ کی جا رہی ہے وہ بھی تو اندر سے سیٹسفائی ہو، کوئی شبہ والی بات نہ ہو اس کے ہاں۔ تو انہیں کی کتاب سے گویا کہ توراہ کے اندر جتنے احکام یا انجیل کے اندر جتنے احکام تھے، قرآن مجید نے اگر ان کو منسوخ نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید مہیمن ہے، 47-48 کے اندر گزر چکا ہے، نمبر 48 کا، تو اب وہی فیصلے وہی سزائیں برقرار رہیں۔ رجم کی آیا آپ کو قرآن مجید کے اندر نہیں ملے، رجم کی جو آیا ہے وہ ہے منسوخ التلاوہ باقی الحکم، یعنی اس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم اس کا باقی۔ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اب فیصلہ یہ ہے کہ جو زنا ہے اس کے دو درجے، ایک ہے فورنیکیشن۔ فورنیکیشن ہے کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کاری میں مبتلا ہوں، 4 گواہوں سے یا پھر 4 اقراروں سے ثابت ہو جائے، تو اب اس کی سزا 100 لیشز، سورہ نور کہتی ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے اس کی سزا۔ اور دوسرا اس کا درجہ ہے اڈلٹری، یعنی شادی شدہ مرد اور عورت جو ہے وہ زنا کے مرتکب، 4 گواہوں سے یا 4 اقراروں سے ثابت ہو جائے تو ان کی سزا رجم ہے۔ رجم یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ، کہ پتھر مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے، یہی ان کی توبہ ہے، اسی طرح سے ان کے اس گناہ کی معافی۔ ہاں عدالت کے پاس میٹر جو ہے وہ سب جڑے ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کر لیتے ہیں تو الگ بات ہے، پکڑ کے لوگوں کو سزا نہیں دی۔ فرمایا کہ جو سزائیں جو قوانین وہاں سے چل رہے ہیں قرآن مجید نے ایسے ان کو باقی رکھا ہے تو لہٰذا وہ باقی رہیں گے۔ تو ان میں سے ایک یہ رجم کا قانون بھی اور دیگر بھی ہیں۔ فرمایا کہ فیصلہ اس کے مطابق کریں گے بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کر دیا، ولا تتبع اهواءهم، اور آپ پیروی نہیں کریں گے ان کے خواہشات، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی۔
اس سے قبل جب اس رکوع کا آغاز ہوا آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا فلا تخشوهم واخشون، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، واخشونی مجھ سے ڈریں یار، لوگ کیا کر لیں گے آپ۔ بدترین یہ انداز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے ڈر کے بنیاد پر یا لوگوں کی بنیاد پر، لوگوں کی اوپینین کے بنیاد پر اپنے جو مذہبی سٹیکس ہوتے ہیں ان سے وہ ان کے اوپر وہ کمپرومائز کرے۔ یہ انسان کی بدترین جو ہے وہ اس کے اندر یہ خصلت کہ اگر وہ ایسا کرتا فلا تخشوهم الناس، فرمایا لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخشونی، اب مجھ سے ڈریں۔ اللہ سے ڈر کے فیصلہ ہوگا جو تو اس کی طرف سے پھر مضبوطی بھی عطا ہوتی، انسان کو استقامت ملتی ہے۔ ولا تتبع اهواءهم، فرمایا ان کی خواہشات کے مطابق نہ چلیں، واحذرهم ان يفتنوك، اور ہوشیار رہیں، بچیں ان سے ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں ان میں سے بعض معاملات میں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی۔ یاد رکھ لیجئے کہ اس ٹکڑے کے اندر آیا کہ اس پہلے حصے کے اندر دو ایسی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اللہ کے حکم پر چلنے سے انسان کو روکتی ہیں، دو سب سے بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھ لیں اپنے ارد گرد یا اپنے اندر بھی دیکھ لیں تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ہوائے نفس کی اتباع، جس کو قرآن مجید بار بار مختلف انداز میں یتبعون اہواءہم لا تتبع الہوا، اسی طرح سے دوسری جو چیز ہے وہ ہے فتنہ۔ ہوائے نفس کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے، یہ اندر کا ایک جذبہ ہے، انسان کے اپنا کوئی مفاد ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی لالچ ہے کہ اگر میں اس حکم کے ساتھ اس طرح سے پلے کروں گا یا یہ فلاں کام اس طرح سے کروں گا تو کام بھی ہو جائے گا اور میری فلاں خواہش بھی ہو جائے گی۔ کئی سارے معاملات میں لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا اصل بینیفیشری کون ہے، ذرا یہ چیک کرو، وہ کسی اور کا ہوائے نفس ہوتا ہے اصل، تو وہ بظاہر پردہ کسی اور چیز کا قانون وغیرہ کا لے رہا ہوتا ہے سہارا، لیکن اصل میں اپنی چاہت ہوتی ہے، اس کا بیسک موٹیو وہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پہلی چیز اللہ کے حکم سے روکنے والی جو اس راستے میں جو رکاوٹ ڈالتی ہے وہ ہے اتباع ہوائے نفس، اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے فتنہ، فتنہ اصل میں جنریٹ ہوتا ہے باہر سے، اس کا ایکسٹرنل یا خارجی کوئی وجہ ہوتی ہے، لوگ ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، کوئی فیملی ہو سکتی ہے، کوئی بزنس ہو سکتا ہے، کوئی دوست احباب ہو سکتے ہیں، کوئی پیر پریشر ہو سکتا ہے، گروپ آف پیپل ہو سکتا ہے، کوئی پریشر گروپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی خارجی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے انسان مجبور ہو کر کے اللہ کے حکم کو چھوڑ دے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دے کہ انسان کے پاس کوئی اتھارٹی موجود ہے، کوئی بھی پبلک یا کوئی سرکاری عہدہ اس کے پاس موجود ہے، لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، تو اب جو ہے وہ فتنے میں سمجھے کہ وہ مبتلا ہو گیا اگر وہ اس طرح کے کسی پریشر کو فیل کر گیا اور اللہ کے حکم کو اس نے چھوڑ دی۔ تو چونکہ حضور پاک علیہ السلام وہ لوگوں کے لیے سیاسی امام کا درجہ بھی رکھتے تھے، مذہبی امام کا درجہ بھی رکھتے تھے، اصل میں تو یہ تفریقی صحیح نہیں ہے، یہ الفاظ میں اپنے واپس لیتا ہوں، جو سیاسی امام ہوتا ہے اصل میں وہ مذہبی امام بھی ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ جو پچھلے 200-300 سال میں ہم نے کافی بڑی ساری غلطیاں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیاست اور مذہب کو الگ الگ کر دیا، یہ موضوع الگ سے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی حیثیت چونکہ ایک وقت میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی کہ وہ لوگوں کے اس اعتبار سے بھی امام اور حکمران بھی تھے کہ ان کی حکومت لوگوں کے جسموں کے اوپر بھی تھی اور لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی تھی، مسلح کے امام بھی تھے۔ امامت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امامت صغرا ہوتی ہے، ایک امامت کبرا ہوتی ہے۔ یہ جو مسلح کی امامت ہے نا، امامت صغرا ہے، مقام تو ظاہر ہے کہ بہت بلند ہے، ممبر اور مسلح اللہ کے رسول کی امانت ہے، لیکن یہ امامت صغرا ہے۔ امامت کبرا وہ ہے کہ لوگ صبح اٹھیں تو جس کی زبان سے قانون بدل جائے وہ ہے امام، حاکم وقت۔ اصل میں مسلح اور ممبر کی ذمہ داری اسی کی ہے، وہ آئے گا، جمعہ بھی اس نے پڑھانا ہے، خطبہ عید بھی اس نے دینا ہے، جب اس کو وقت ملے یا تو قاضی القضاء امامت کا مستحق ہے اور یا پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ یہ امامت کا مستحق ہے۔ یہ دو صیغے ہم نے الگ الگ کر لی، امامت صغرا اور امامت کبرا، ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر لیا۔ جو امامت صغرا ہے وہ بے دانت ہے، اس کا کام صرف بیچارے کا چیخنا چکھانا ہوتا ہے، لوگ مانے نہ مانے، مسجد سے باہر نکلے بس لوگوں کی اپنی زندگی۔
بعد وہ سیکولر ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے، ان کی اپنی ڈیلز ہیں، بزنس، کاروبار. نہیں مولوی صاحب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، ہم دیکھیں گے نفع نقصان کیا ہے، پوری قوم سود کے اوپر چل رہی ہے سر، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں سر، ہمارے جو دفتری کام ہے وہ رشوت کے بغیر چلتے نہیں ہیں سر، پاسبل نہیں ہے نا، بغیر جھوٹ کے معاملہ چلتا نہیں ہے. وہ آپ کی بڑی اچھی تقریریں ہوتی ہیں جو آپ ادھر مسجد مسلح میں جا کر کے دیتے. تو امامت صغرا اور امامت کبریٰ کو ہم نے ڈی اٹیچ کر دیا. حاکم وقت آئے گا وہ آ کے خطبہ دے گا، وہ اپنا جو اس کا سیاسی موٹیو ہے وہ آ کے بیان کرے گا، کوئی قانون بنایا تو وہ وہاں پر بیان کرے گا. یہ پریس کانفرنس اصل میں وہ مسجد کے اندر کرے گا، جہاں پر وہ لوگوں کو بتائے گا کہ بھئی یہ قانون. ہم نے دو چیزوں کو الگ الگ کر. تو یہ دونوں صیغے حضور پاک علیہ السلام کی ذات میں اکٹھے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ جو دو بڑی رکاوٹیں ہیں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں، ایک اتباع ہوائے نفس ہے، دوسرا فتنہ ہے. آپ نے ان دونوں سے ہوشیار رہنا کہ یہ دو چیزیں آپ کو رکاوٹ ڈالیں. فَإِن تَوَلَّوْا، یاد رکھ لیجئے کہ جب آپ فرم رہیں گے، مستقیم رہیں گے، اگر یہ لوگ منہ پھیر بھی لیں، روح گردانی بھی کریں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، فرمایا کہ آپ جان لیں کہ اللہ چاہے گا ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کو سزا دے دے ان کے گناہوں یا ان کے کچھ گناہوں، اللہ سزا دے. یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے انفرادی جرم یا گناہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی جرم یا گناہ. اللہ رب العزت کی سنت انفرادی کے بارے میں الگ ہے، اس کو ڈیل کرنے، اجتماعی کے بارے میں الگ ہے. انفرادی کے بارے میں یہ ہے کہ چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو توبہ کر لے تو معاف کر دے، چاہے تو خالص اپنے فضل سے، اپنے رحم سے اس کی کوئی ایک نیکی پسند آ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر. یہ ہے انفرادی ڈیل. دوسری ہے اجتماعی ڈیل. اجتماعی طور پر پورا کا پورا معاشرہ مجاہر بن جائے، اللہ کے حکموں کے خلاف کھڑا ہو جائے، فحاشی اور عریانی ان کا کلچر بن جائے، ناچ گانا بجانا جو ہے ان کی تہذیب بن جائے. اسی طرح سے ان کے معیشت سود کے بغیر نہ چل سکے، ان کا کاروبار، ان کے معاملات جو ہے وہ رشوت، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، اس کے بغیر نہ چل سکے، کہ پوری کی پوری قوم اجتماعی طور پر ان کے مورل سٹینڈرڈز اتنے تباہ ہو جائیں، پورا معاشرہ ڈسٹروئے ہو جائے. اب اللہ کی سنت ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی الگ ہے. اب یہ نہیں کہ اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہیں نہیں آیا. اجتماعی جو جرم ہے ان کی سزا ان کو دنیا بھی ملتی. عدل و انسان فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. اجتماعی طور پر جو جرم ہوگا اس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں، ان کو عبرت بناتے ہیں دوسروں کے لیے. سزا کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، فقر و فاقہ کی صورت میں ہو سکتی ہے، افلاس کی صورت میں ہو سکتی ہے، قحط کی صورت میں ہو سکتی ہے، گرام باری کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ان کو سزا ہو سکتی ہے. دوسری قوم ان کے اوپر حاکم بنے، دوسری قوم ان کے فیصلے کرے، دوسری قوم ان کو اپنے آکوپائی کر لے، ان کو غلام لونڈیاں بنا لے، چاہے جسمانی طور پر ان کو غلام بنائے، چاہے ذہنی طور پر ان کو غلام بنائے، جیسے بھی کرے. تو یہ اللہ کا اجتماعی طور پر قوم سے بدلہ لیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو سزا دی جاتی کہ تمہارے پاس اللہ کے احکام ہیں اور پھر بھی تم جو ہے وہ اس طرح سے غیروں کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرتے. فرمایا کہ اللہ پھر اس طرح سے سزا دیتا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر لوگ فاسق ہیں. کثیرًا من الناس بہت کھلی آیا ہے، بہت کھلی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیا کہ ہمارا پورا کا پورا جو سسٹم چلتا وہ اکثریت پہ چلتا ہے. اکثریت جی میجورٹی ایک بہت جملہ عام، زبان سے عام ہے، میجورٹی از اتھارٹی. اور قرآن مجید کہتا ہے اکثرهم لا يعلمون، اکثریت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اکثرهم لا يفقهون، اکثروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید آگے سورہ مائدہ جب آگے 7ویں پارے میں داخل ہو رہی ہے وہاں پر کہہ رہے کہ لا يستوي الخبيث من الطيب، کہ جو خبیث اور طیب ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبك كثرة الخبيث، خبیث چاہے تعداد میں جتنا مرضی زیادہ ہو جائے اس کی رائے کی ویلیو ہی نہیں. ہم نے ہر ایک کو صاحب رائے بنایا. ہمارے ہاں صاحب رائے ہونے کی بنیاد صرف شناختی کارڈ ہونا ہے. 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن جائے، اس کے بعد وہ اپنے مفاد کے لیے چاہے جو ہے وہ تھوڑا بہت اپنا کوئی نفع لے کر کے اپنی رائے دے دے گا، اپنی رائے کو بیچ ڈالے گا. بھائی رائے دہندگی کے لیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی سوچ، کوئی اپروچ ہونی چاہیے کہ اس کو آپ رائے کا حق دے رہے ہیں. ورنہ اکثریت کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے لفاسقون، اکثر تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اکثریت. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. اب جو ہے وہ سٹیمپ لگ گئی، جتنے قوانین
اس رکوع کے اندر بیان کیے گئے ان کے اوپر اب سٹیمپ لگ رہی. افحکم الجاہلیت یبغون، اور ڈانٹ بڑی ہے شدید. کیا جاہلیت کے حکم کے مطابق وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے حکم کو وہ تلاش کر رہے ہیں؟ کیا وہ پریفر کر رہے ہیں کہ یعنی اللہ کے خلاف جو احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے چلے آ رہے تھے سارے کے سارے ڈارک ایجز. اصل ڈارک ایج تو وہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام سے پہلے جو چیزیں چل رہی تھیں قرآن مجید کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. کیا یہ اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم آنے کے بعد، قرآن مجید آنے کے بعد، حضور کی سنت پہنچنے کے بعد، حضور کے آنے کے بعد، ابھی بھی روشنی ہونے کے باوجود یہ اندھیرا کر کے بیٹھے ہوئے. افحکم الجاہلیت یبغون، فرمایا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یاد رکھ لیجئے کہ کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے ایسا حکم اتارنے میں یا نافذ کرنے میں، لقوم، ایسی قوم کے لیے یوقنون، جو کہ یقین رکھتی ہے. گویا کہ بتا دیا کہ اللہ کے کچھ بندے ہر زمانے میں موجود رہیں گے جو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بھئی حق کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اور ان کا یہ یقین ہوگا ومن احسن من اللہ، ومن احسن من اللہ، کہ اللہ سے زیادہ بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چاہے انسانوں کی عقل تسلیم کرے نہ کرے. نہیں جی فلانا شریعت کا جو حکم ہے نا وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، فلانی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اسلام کی جو سزائیں ہیں نا وہ بڑی سخت ہیں. یہ جدید زمانے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو انسانیت جناب بہت آگے جا چکی ہے. یہ جو ہیومنزم کا نیریٹو ہے اس کو اتنا زیادہ اوپر لے گئے کہ اس کو مذہب بنا دی. بھائی انسان تو یہ چاہے گا کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، وہ جو چاہے وہ کرے. انسان تو جو ہے وہ کھانا پینا اور جماع کرنا، ان تین چیزوں میں ہر لحاظ سے ترقی چاہتا، وہ تو کوئی قانون چاہتے ہی نہیں. تو کیا اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیں گے کہ انسانیت ہمارا مذہب ہے؟ رب کعبہ کی قسم، روئے زمین پر انسانی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی فتنہ پیدا ہی نہیں ہوا کہ انسانیت ہمارا مذہب. انسانیت کس چیز کا مذہب؟ انسان اللہ کی پیداوار ہے، اللہ کو ماننا اس کا مذہب ہے، انسانیت مذہب نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا انسانیت مذہب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کو نعوذ باللہ آپ نے کک آؤٹ کر دی. آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا، ہم انسان ہیں نا، ہم نے زمین کے اوپر سروائیو کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بھلائی خیر ترقی کس میں ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کس میں، لہٰذا ہم فیصلہ کریں گے. یہ ہے انسانیت. بھائی انسان یہ چاہتے ہیں، پبلک یہ چاہتی ہے، لہٰذا یہ کر دو. اس سے بڑا تو کوئی شرک ہی نہیں ہے. پبلک کو بت بنایا ہوا ہے. پبلک بت نہیں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یا لوگوں کی رائے یہ، لوگوں کی اوپینین کے مطابق فیصلہ کرنا یہ شرک ہے. اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لوگوں کی رائے موافق ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو نہیں. یہ ہے قرآن مجید کی بات. فلا تخشوا الناس، اللہ بار بار اس کی نفی کر رہی. لوگوں سے نہیں ڈرو، فخشوہم فخشونی، مجھ سے ڈرو. فرمائے ومن احسن من، کتنے خوبصورت انداز میں یہ 7ویں رکوع کا خلاصہ. فرمایا کہ کتاب الہی یا احکام الہی کے خلاف جانا یہ کفر، ظلم اور فسق ہے، پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، چاہے اسلام قبول کرانے کے لیے رشوت کیوں نہ لی جا رہی ہے، جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام کو اس سے بھی منع کر دیا کہ بھئی ان سے یہ رشوت نہیں لینی، آپ فیصلہ آپ نے اللہ کے مطابق کرنا ہے، چاہے وہ اسلام میں آتے ہیں یا نہیں آتے، آپ نے ایسے رشوت نہیں لینی ان سے. اسلام تو ہے انصاف کا دین، تو عدالتی فیصلے پر رشوت یہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کی شریعتیں اصول و عقائد کے اوپر متفق. تمام انبیاء ایک ہی کڑی، ایک ہی لڑی، ایک ہی مشعل لے کر کے آئے. عقائد سب کے، اللہ، رسول، فرشتے، ان سب کی تصدیق کرنا، آسمانی کتب کی تصدیق کرنا، موت کے بعد اگلی زندگی کی تصدیق کرنا، حساب کتاب، سب انبیاء کے اندر یہ عقائد متفق، سب شریعتوں، سب امتوں کے. لیکن جو فروع تھی، فروعی احکام، ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف رہا، ان کے اندر تبدیلی آتی رہی، اپڈیٹ ہوتی رہی. یہ ساری چیزیں ان کی حکمتیں گزشتہ درس کے اندر بیان ہو چکی. رب العزت نے صحیح فرمائی وما علینا الا البلاغ المبین.